الحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ ملک کے بعد آج ہم سورہ قلم یا سورہ نون، دونوں اس کے نام ہیں، اس کا درس شروع کر رہے ہیں، جس میں 52 آیت مقدسہ ہیں، اور ترتیب میں یہ سورت 68 نمبر پر ہے، اور شان نزول میں اس کا نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، یا نون قلم کی قسم اور ان کی فرشتے، جو ان فرشتوں کے لکھے ہوئے کی قسم۔ اس سورت کا نام سورہ قلم ہے یا سورہ نون۔ یہ مکیہ ہے۔ قلم سے مراد یا تو وہ قلم ہے جس نے لوح محفوظ پر تا قیامت سارے واقعات لکھ دیے ہیں، جس کا طول آسمان و زمین کے برابر ہے، یا کرامن کاتبین کے قلم جس سے وہ لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، یا علماء یہ دین مراد ہیں، علماء دین کے قلم جن سے وہ پیارے عقائد و جہان کے صفات مبارکہ، رب کی حمد، دینی مسائل و فتاوی مسائل وغیرہ جہاد تحریر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے قلموں کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہوتی ہوگی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قلم حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ ہے، جو کن کی کنجی ہے۔ اس کی یہ تفصیل صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، وہ جو لکھا فرشتوں نے ان کی قسم، کرامن کاتبین کے لکھے کی قسم، یا علماء دین کی تحریر کی قسم جس سے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں رب کریم نے فرمایا ما انت بنعمت ربک۔ دیکھیں سورت مبارکہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نافرمانوں کی سزائیں، یہ بار بار قل قل اس کے ذریعے ہو رہا تھا۔ یہاں پیارے عقائد و جہان کی شان، اس کے شان اقدس میں اگر کسی نے زبان دراز کی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سکھاتا ہے کہ کس طرح بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، لیکن جب اللہ کے بندوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غیرت فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو مت چھیڑو، میں اگر یہ چھیڑیں گے تو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ ولید بن مغیرہ، جنہوں نے نازیبا الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے، کیونکہ وہ دنیا دار تھا اور دولت مند تھا، اولاد والا تھا۔ حج کے 3 دن وہ لوگوں کو حلوے اور کھانے کھلاتا، بولے کسی کے ہاں آگ نہ جلے، اتنا دولت مند تھا، لیکن اللہ والوں کے سامنے ان کے اندر اکڑ بہت تھی۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ تو رب نے فرمایا اے رسول مکرم ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ یہ جو نسبت کرتے ہیں اس کی تفسیر میں آپ کروں گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے
لامحدود اجر ہے، غیر متناہی اجر ہے جو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ان کی باتوں پر توجہ نہ کریں، اور بے شک آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے مجنون دیوانہ کون تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راست سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ فلا تطع، اب اس بدبخت نے اللہ کے نبی کے بارے میں مجنون کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا کہ یہ جھوٹا ہے، ان جھوٹوں کی بات نہ مان۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَتُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتا ہے کہ آپ نرمی کریں تو یہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کرے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور ہر زیادہ قسم کھانے والے، یہ قسمیں کھاتے تھے، زیادہ کیا رسول اللہ یوں ہیں بولا، یہ قسمیں کھانے والے اور مہین ذلیل، ان کی باتیں نہ سن نہ مان۔ حماز، بہت زیادہ طعنہ دینے والے، مشائم بنمیم، اور چلتا پھرتا چغل خور، مناع، بہت زیادہ للخیر، نیکی کا روکنے والا، معتدٍ اثیم، حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار، عتل بعد ذالک زنیم، اور بہت بدخو، برے اخلاق، برے کردار، برے گفتار، ان سب کے بعد نطفہ حرام، کہ یہ خود جو ہے نا اس کے اصل میں خطا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ جب اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے واقعات ہے، اللہ کی پناہ۔ سنسمہ علی الخرطوم، رب فرماتے ہیں ان قریب ہم اس کے سونڈ پر داغ لگا دیں گے، ان کو یہ سزا دیں گے کہ یہ ان کی نشانی بن جائے گی۔ یہاں تک آیت نمبر 16 تک یہ واقعہ ہے شان مصطفیٰ کہ رسول اللہ کا خلق عظیم کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ مختلف باتیں ہیں، مختصر سی اس پر گفتگو ہوگی کہ اللہ کے نبی کی شان، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مجنون کی نسبت کی، تو اس قول کا رد رب کریم نے اپنے قرآن سے کہا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا، بے شک تم ضرور مجنون ہو، اللہ کی پناہ۔ تو رب نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ کے مجنون نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے 3 دلیلیں قائم فرمائی۔ ایک یہ کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی نعمت ہے، اور آپ اللہ کے فضل سے صاحب عقل ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت یہ ہے کہ آپ عرب میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں، آپ کی عقل کامل ہے، آپ پر ہر عیب سے، آپ اللہ کے طرف سے آپ ہر عیب سے بری ہیں۔ لقد خلقت مبرأ من کل عیب، اور فضیلت والے وصف سے متصف ہیں۔ آپ کی سیرت کا حسن اور کمال آپ کے مخالفین کو بھی مسلم ہے، اور ایسی شخصیت والا کب مجنون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ خلق، ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق خا پر زبر کا معنی ہے پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، اور جسم کی ظاہری بناوٹ، اور خلق خا پر پیش کا معنی ہے انسان کی وہ جبلی اور طبعی صفات، فطری صفات جن کا ادراک بصیرت سے کیا جاتا ہے۔
ان عقائد و جان کے خلق عظیم کے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برا کام کرنے کے بعد نیک کام کرو جو اس برے کام کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھے اخلاق۔ نمبر 2، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، قائد و جان نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص سے بغض رکھتا ہے، یعنی برے اخلاق والا انسان وہ جہنمی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث کہ میں نے عقائد و جہان کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز میزان میں نہیں رکھی جائے گی، اور اچھے اخلاق والا نمازیوں اور روزہ داروں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقائد و جہان نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میرے مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا، برے اخلاق والا۔ ہشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیں۔ اب یہ تو اخلاق کے مطلق، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے، حدیث مبارکہ میں سماعت فرمائیں۔ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب میں نے پوچھا تو وہ فرمانے لگی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ امہات المؤمنین نے فرمایا نا پیارے عقائد و جان کا خلق قرآن تھا، خلقہ خلق القرآن، کہ رب کریم کا ہے اعلان سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ رسول اللہ کا جو قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جن تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے کہ خلق عظیم کیا ہے۔ ان کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ رسول اللہ خلق عظیم پر فائز ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو ان کی تشریح ہے کہ جن تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ ان پر عمل کرتے تھے، اور جن تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ ان سے باز رہتے تھے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن مجید کی عملی تصویر تھی۔ اگر آپ کی سیرت کو جامع معنی عبارت میں بیان کیا جائے تو وہ آیت قرآن ہیں، اور اگر قرآن مجید کی آیت کو انسانی پیکر میں ڈالا جائے تو نبی و آخر زمان ہے، یعنی رسول اللہ پر خلق عظیم کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، یہ خلق عظیم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کر 10 آیتیں پڑھی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سب سے اچھا تھا، آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں سے جو بھی بلاتا آپ فرماتے لبیک۔ حضور کتنے پیار یعنی محبت سے جواب دیتے تھے، اور یہ رسول اللہ کے خلق عظیم ہے۔ قد افلح، یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ کامیابی ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جو بھی عمدہ اخلاق تھے وہ سب پیارے عقائد و جہان میں پائے جاتے تھے، نیز آپ کے خلق کو اس لیے عظیم کہا گیا کہ آپ مکارم اخلاق کے جامع تھے۔ امام مالک نے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث 1677 پر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ادب سکھائی سو اچھا ادب سکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا، اور میں نے جو کام کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں یہ کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، اور میں نے جس کام کو ترک کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو کیوں ترک کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے، اور کوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور عطر کی خوشبو نہیں سونگھی۔ امہات المومنین بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فحش گفتار نہ تھے، طبعاً فطرتاً، تکلفاً نہ تکلفاً، اور نہ بازار میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ماں سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور نہ آپ نے کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امہات المومنین بیان کرتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی ظلم کا بدلہ کسی سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم اور اس کے حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے محارم کسی چیز کو پامال کیا جاتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور جب بھی آپ کو 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تھا آپ اس کو اختیار کرتے تھے جو زیادہ آسان ہو، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد، مسند عبد الرزاق، مسند ابو اعلیٰ، مسند حمیدی، صحیح ابن حبان اور ادب المفرد وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث مبارک اور سنا دیتا ہوں۔ امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص پیارے عقائد و جہان سے ملنے آئے، اجازت طلب کی، اس وقت میں بھی آپ کے پاس تھی، آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، پھر آپ نے اس کو اجازت دی۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے بہت نرمی سے بات کی، جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کے متعلق وہ فرمایا جو فرمایا تھا، پھر آپ نے اس سے بہت نرمی سے بات کی، آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کے بدگو بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں، یعنی اچھے اخلاق بہت اچھے ہیں کہ لوگ ان سے کنار کش ہو کہ ان کے اخلاق بہت برے ہیں، تو یہ بہت برا انسان، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث ہے، تقریباً اس میں 50-60 حدیثیں یہاں پہ استاد محترم نے ذکر کی ہیں۔ اسوہ حسنہ کہ ان میں چند واقعات بھی آپ کو مختصر سے بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے خلق عظیم کیا ہے کہ دیکھیں عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کا کردار رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، حضور پر مخفی نہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری قمیص اور اس پر میری نماز جنازہ سے اللہ کے عذاب کو یہ دور نہیں کرے گا، یہ ویسے بھی جہنمی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے فائدہ شفاعت ہوگی لیکن مسلمان کو، اور بے شک مجھے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 آدمی اسلام لے آئیں گے۔ میں نے اس کے لیے کسی کے بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ ان کے پیروکار آپ کے پیروکار بن جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جب 7واں پارہ ختم ہوا تو اس میں تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا بت پرستوں کے بتوں کو بھی گالیاں نہ دو،
ورنہ وہ نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہہ جائیں گے۔ سو آپ کی اس نرمی اور حسن اخلاق کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کی قوم کے 1000 انسان رسول اللہ کے سچے غلاموں میں بن گئے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ہندا کو معاف کر دیا۔ پوری زندگی انہوں نے رسول اللہ کے خلاف جنگیں کی، اور کیا کچھ کیا میں صرف یہ پڑھتا نہیں، صرف یہ حوالے دوں کہ یہ اس خلق عظیم کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کر دی۔ کون تھا؟ اس کا واقعہ تھوڑا سنا دوں کہ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن امیہ یہی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب کو مدینہ بھیجا۔ جدہ جانے کے لیے مکہ سے نکلا تھا کہ جدہ سے یمن چلا جائے۔ حضرت عمیر بن وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفوان بن امیہ اپنے قوم کے سردار ہیں اور وہ آپ کے خوف سے بھاگ رہا ہے، آپ کوئی چیز دے دے، آپ اس کی معافی کا اعلان کر دے، میں اس کو لے آتا ہوں۔ حضور نے تب بھی جب یہ مکہ عمیر بن وہب گیا تو اس نے تلوار ساتھ تھی۔ حضرت عمر نے بولا کیوں آئے؟ حضور کے پاس لے کر بیٹھا ہے، مختصر واقعہ بتاتا ہوں۔ تو کہا بس اس بات کرنے کا ہماری قیدی ہے۔ بولا دیکھ، اب تم اور صفوان جو حرم کے سین میں بیٹھے تھے کیا مشورہ کر رہے تھے کہ تم نے بولا کہ اگر میرے بچوں کی بات نہ ہوتی، ان کے روزگار میں مقروض ہوں، تو میں اس شخص سے تمہارا چھٹکارا کر دیتا۔ تو صفوان نے تمہیں کہا یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، لو یہ تلوار، زہر پلائی ہوئی تلوار لے کر اور جا اس شخص کو ختم کر، میں سب ذمہ داری لیتا ہوں۔ بولے یہ بات نہیں کی۔ وہ سن کے وہ تو حیران ہو گئے کہ وہاں تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ تو وہ بہرحال وہ مسلمان ہوئے۔ اب مکے کے دن پھر اسی عمیر نے اس کی سفارش کی، اور وہ انہوں نے امامہ شریف دے بولا اس کو لے آؤ، اور اس کو بھی امان ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے خلاف زندگی بھر سازشیں کی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا۔ ان کے والد اور ان کا کیا کردار تھا، اور پھر بھی یہاں پہ یہ واقعہ کہ ان کی گھر والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا امن لیتی ہے، اور حکیم بنت حارث مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ کے لیے امان طلب کیا۔ یہ پھر گئی اور اس کے حضور کے خدمت میں لائے، حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد طائف میں وحشی کو معاف کر دیا۔ وحشی آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے کتنا دکھ اٹھایا۔ پھر بھی جب فتح مکہ ہوا تو ان کے پاس خطوط جاتے ہیں کہ اے وحشی، اللہ کی حضور توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارے کلام میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ بالحق ولا یزنون۔ نہ شرک کرتے، نہ قتل کرتے، نہ بدکاری کرتے، تمام بیماریاں میرے اندر ہیں۔ تو حضور نے پھر فرمایا ومن تاب، یہ آیت لکھی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا۔ ٹھیک ہے تو نے تو یہ کام کیے، لیکن میرا رب فرماتا ہے آیت نمبر 70 کہ جو ان گناہوں سے توبہ کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو پھر وحشی نے کہا یا محمد یہ بہت سخت شرط ہے، کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کہ گناہوں کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جائیں، تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہو تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا۔ پھر حضور نے یہ آیت سورہ نساء کی 48 اور 116 نمبر آیت کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وحشی نے کہا یا محمد، اس آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا نا، مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی لکھتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر آیت نمبر 53 کہ اے محبوب کہہ دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ وحشی نے کہا اب مجھے اطمینان ہوا، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ بشارت آیا صرف وحشی
وحشی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحشی امان طلب کر کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان بھی دیا اور اپنے گلے لگایا ہمیشہ کے لیے، وہ بھی جنتی بن گیا۔ جہنمیوں کو جنت کے راستوں پر لگانا یہ خلق عظیم ہے۔ حبار بن اسود کو معاف کر دیا۔ اب جانتے ہیں حبار بن اسود کا جرم کیا تھا؟ یہ تھا کہ اس نے پیارے آقا دو جان کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہ کی پشت میں نیزہ مارا تھا، اس وقت وہ حاملہ تھی، وہ گر گئی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ جس وقت پیارے آقا دو جان نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے تو یہ اچانک آیا، تو ایک لونڈی تھی، اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تو نے حضور کی بیٹی کے ساتھ کیا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو، اسلام جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کنیزہ سلمہ نام کی تھی، سلمہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا اور کلمہ پڑھوایا اور منافقوں اور دیہاتیوں سے درگزر کی۔ تو یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ بڑی اچھی نکات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خلق یہ ملکہ نفسانیہ طبعیہ مہارت ہے، فطرت یہ انسانی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حسن خلق بخل، حرص اور غضب سے اجتناب کرنا داخل ہے۔ اس طرح معاملات میں سختی سے اعتراض کرنا بھی اس میں داخل ہے، اور اپنے قول اور فعل سے لوگوں کو مانوس کرنا بھی اس میں داخل ہے، اور لوگوں سے قطع تعلق کو ترک کرنا اور خرید و فروخت اور دیگر معاملات میں لوگوں کے حقوق سے سستی کرنا اور نسبی اور سسرالی حقوق کو ادائیگی میں کمی کرنے کو ترک کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ انسان کو خلق دو قوتوں سے حاصل ہوتا ہے، قوت علمیہ اور قوت عملیہ۔ آپ کی قوت علمیہ کے متعلق رب کریم نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم عطا کر دیا، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اور قوت عملیہ کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ ان دونوں قوتوں کے کامل ہونے کے بعد انسان کو اپنے کمال کے لیے اور کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا علم بھی عظیم ہے اور آپ کا خلق بھی عظیم ہے، پس آپ کی روح مقدس تمام ارواح بشریہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ تو یہ خلق عظیم کہ انہوں نے ولید بن مغیرہ نے کوشش کی کہ رسول اللہ کے خلاف سازش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان کی۔ کتنے؟ اور سب سے بڑا عیب تو یہ تھا کہ اس کے اصل میں خطا ہے۔ کہ اللہ والوں کے، اللہ کے نبی کے پیارے غلاموں کو علماء لکھتے ہیں اگر کوئی رات دن اس کے در پہ تو سوچ لو کہ اس کے اصل میں خطا ہے، کیونکہ اللہ والے رسول اللہ کی تو شان بہت بالا ہے، وہ تو ہمارے زبان میں طاقت نہیں کہ وہ بیان کر سکیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو قصہ مختصر، لیکن رسول اللہ کے سچے غلام وہ بھی کبھی دنیا میں لالچ نہیں کرتے، اور اللہ کی رضا کے لیے ان تعلیماتوں کو آگے پہنچاتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں سورہ قلم جو شروع ہوا اللہ تعالیٰ اس کو سننے اور اس کے بعد عملی جامہ پہنانے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سامعین اور حاضرین کی مشکل آسان فرما، ان کے بیماروں کو صحت عطا فرما، اور یا اللہ انہیں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے اچھے اخلاق سن کر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے جہاں پہ کاروبار ہے اچھے اخلاق کے ساتھ درستوں سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔